جی اب ہم دیکھتے ہیں ایمان اور علاج کا تعلق، اسی سے ریلیٹڈ ہے جادو، جناتی اور شیطانی چالوں کا توڑ۔ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے ایمان اور علاج کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے۔ ہم جادو کو چلے ایک طرف بھی رکھ دینا تو جو عام بیماریاں بھی دنیا میں اللہ نے رکھی ہیں انسان کے لیے، پیغمبروں کو بھی آئی، صحابہ کو بھی آئی، بہت فرق ہوتا ہے۔ میری اپنی ایک کافی قریبی دوست نے بتایا کہ ایک ہی ہاسپٹل تھا، بہت ٹاپ کا ہاسپٹل جیسے پرائیویٹ ہوتے ہیں، اور ایک جیسے روم تھے، ایک میں میری والدہ تھی اور ایک میں ایک اور خاتون تھی، اور ایک جیسی میڈیسن تھی، اور میری والدہ آرام سے لیٹی تسبیح کر رہی تھی اسی بیماری میں اور اسی علاج میں، جبکہ دوسرے کمرے میں چیخوں کی آوازیں تھی، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ آپ واضح فرق دیکھیں گے اگر آپ وہ پتہ نہیں آپ کو شوق ہے کہ نہیں کتابیں پڑھیں مرنے کے وقت کے حالات، تو زیادہ تر ڈاکٹروں نے کہا کہ جو قرآن سے جڑا ہوا ہے، دین سے جڑا ہوا آتا ہے، وہ آرام سے لیٹا ہوگا اور مرتے وقت بھی وہ اس وقت کلمہ شہادت پڑھنے لگ جائے گا جب وینٹیلیٹر پہ کہے کہ تصور میں بھی ناممکن ہے کہ کوئی جنبش کرے گا ہمارے، یعنی میڈیکل کے اس کے اندر فیل ہے یہ چیز، لیکن وہ آرام سے کلمہ پڑھے گا، ہمیں آواز آئے گی، 2 نہیں 3 دفعہ نہیں 5 دفعہ پڑھے گا۔ تو بہت فرق ہے، اور قرآن کے ساتھ جڑنے سے، ایمان مضبوط ہونے سے وہ بیماری بڑی بھی نہیں لگتی، وہ تکلیف بھی بڑی نہیں لگتی، اس پہ صبر بھی آ جاتا ہے، اور انسان یہ سوچ کے سہتا رہتا ہے کہ اس وقت میرے گناہ جھڑنے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 صورتوں میں جھڑتے ہیں نا، ایک میری کوئی غیبت کر رہا ہو، مجھے کہیں سے پتا چلے نا، مجھے بجائے دکھ ہونے کی خوشی بڑی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں جی، بلکہ پتہ بھی ہوتا ہے کتنے گناہ کر دیے، آنکھوں نے، زبان نے، ہاتھوں نے، کانوں نے، کچھ نہ کچھ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، تو بغیر کسی سٹرگل کے گناہ جھڑے نا، میری غیبت ہوئی، میرے گناہ جھڑ گئے۔ اچھا اتنا پہ بھی نہیں اللہ نے روکا، اس کی نیکیاں میرے اس کھاتے میں آ گئی، یہ الگ فائدہ مجھے بینیفٹ ہو گیا، اور میرے گناہ اس کے کھاتے میں چلے گئے۔ ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے، دوسری ہوتی ہے بیماری میں بہت کم لوگ صبر کرتے، ہائے وہ منہ سے نکل ہی جاتی ہے، اس وقت خاموشی۔ اس کا ایک دنیاوی نقصان ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں خیر یہ بیمار نہیں لگتی، لہمی لگتا ہے بیمار ہے، یہ نہیں انہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے انسان۔ اور ایسے مریض کئی دفعہ جب ہاسپٹل پہنچتے تو ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں آپ خود چل کے آئے ہیں، آپ جیسے مریضوں کو تو سے چلا نہیں جاتا، آپ کو چکر نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں آ رہے، آپ چل کیسے رہے، کہتے ہیں اللہ کے حکم سے چل کے آئے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحے کی تکلیف، ایک ایک گھڑی کی تکلیف میرے گناہ جھاڑ رہی ہے۔ تو اللہ کتنا غفور و رحیم ہے، ہمیں توبہ نہیں بھی کر رہے، مصروف ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے گناہ جھاڑ رہا ہے۔ بہرحال پہلی چیز تو میں یہی کہوں گی اللہ کسی کو توفیق نہ دے غیبتوں کی، کیونکہ اس کا دوسرے ہمارے مومن بہن بھائی کا تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے نا۔ لیکن یہ جب آپ کو کوئی کہنا تمہاری اس کی غیبت کی، تو کہیں شاید میں اس سے بھی بری ہوں، کہہ کے کام لگ جائے، یا آپ کہ جی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اور تیسری یہ بھی صورت ہوتی ہے تم نے سن لی، پھر اگلا وہی رکھ جاتا ہے، تم نے اتنے آرام سے سن لی، تم نے اس کو موقع کیوں دیا غیبت کرنے کا؟ تو اللہ کسی کو نہ توفیق دے، ہمیں بھی نہ اللہ دے۔ لیکن بیماری زندگی میں لگی ہوئی ہے، وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ بھی آتی ہے، عمر کے ساتھ اس کا تعلق بھی نہیں، لیکن بڑھاپا آپ کو پتا ہے بیماریاں ہی ہوتی ہیں، اس پہ صبر بہت کرے گا۔ تو ان کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔ اگر ایمان کی کیفیت جس قدر اعلیٰ پائے کی ہوگی، بیماری سے شفا بھی اس قدر تیزی سے اور جلد از جلد آئے گی۔ ایمان باللہ کا مضبوط ہونا روحانی اور جسمانی بیماریوں کی ہلاکت سے مومن کو ہر وقت محفوظ رکھتا ہے۔ ایمان اور علاج کے اسی حوالے سے 3 نکات ہیں جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو جتنا آپ اپنے ایمان کو سٹرونگ کریں گی، آپ دیکھیں گی کہ بیماری سے شفا بھی آپ کو اتنی جلدی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب تو ڈاکٹر بھی، ان کی تو نئی جدید ریسرچ ہوتی ہی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی قیامت تک، کہ مریض کے سامنے اس کی بیماریاں ڈسکس نہ کرو، اسے کو آپ ٹھیک ہے، آپ بہتر، آپ دیکھیں ڈاکٹر آخر ٹائم تک کہتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ، اور مریض کہتا میں مار رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں اتنا آپ تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، رپورٹیں ٹھیک آ رہی ہیں۔ یہ نفسیاتی عمل بھی ہوتا ہے نا، چلے وہ تو اس سے لحاظ سے کہتے ہیں، لیکن ایمان والے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے بعد میں پاک صاف ہو جاؤں گا، زندگی ہوئی
تو بچ جاؤں گا نا زندگی ہوئی تو کم سے کم پاک و صاف ہو کے اللہ کے پاس جاؤں گا. اب جو 3 نکات ہیں نا یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. پہلی چیز ہے غیب کے ساتھ ایمان لانا، جیسے آغاز میں نے کہا تھا نا. اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر ایمان رکھنا. اور تیسری چیز ہے تقدیر الہی پہ صبر کرنا. تینوں بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ کہیں گے اس موضوع کے ساتھ ان تینوں چیزوں کا کیا تعلق؟ جادو ٹونے سے. یاد رکھیے گا یہ 3 نکات ایک مسلمان کی جو زندگی ہے نا بنیادی اہمیت کے حامل ہے، اور اس کے تمام الجھے ہوئے معاملات انہی کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میری ایک دفعہ سسٹر بڑا مجھ پہ ہنسی، پتہ نہیں کوئی بات ہو رہی تھی، باجی وہ آپ نے کیوں نہیں لیا؟ میں کہوں میرا تھا ہی نہیں. کیا مطلب؟ میں کہوں میرے نصیب میں نہیں تھا. میرے نصیب میں ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی تھی اور میں وہ خرید لیتی. تو ہنس کے کہہ رہی ہے بڑی عجیب باتیں کرتی ہیں آپ. یعنی میں یہ نہیں مانتی کہ میں نے خود سے نہیں خریدا، میرا دل نہیں چاہتا. یہ بیکار بات ہے. بعض وقت پھوٹی سیدھی چیزیں نہیں بندہ خرید لاتا گھر ہے، کہتے خرید کیسے لی؟ کہتے ہیں کہ یہ کیسے خرید دی؟ مجھے عقل کہاں تھی، مجھے سمجھ کیوں نہیں آئی؟ کہتے اب کیا واپس کرنا، چلو اب آ گیا تو استعمال ہی کر لیتے ہیں. اس وقت آپ کہاں ہوتی ہیں؟ اس وقت آپ کا ارادہ کدھر ہوتا ہے؟ وہ آپ کی تقریر میں تھی، وہ آنا تھا آپ کے گھر. ٹھیک ہے، وہ چیز آنی تھی. بازار جاؤ، یہ کون خریدے گا؟ کچھ عرصے بعد دیکھو کسی رشتہ کے گھر پڑی ہوتے، خریدی نا کسی نے. اب آپ کی چوائس الگ ہے، اس کی چوائس الگ ہے، تو ان کا بہت زیادہ تعلق ہے. جیسے ایمان بالغیب، اس سے پہلے بعد میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے، پہلے مختصر دیکھ لیتے. ایمان بالغیب ایک ایسے جذبے کا نام ہے جو ایمانی جواہرات کا اساسی کوڈ ہے. اس کی وجہ ہی سے مسلمان شریعت کے بتائے ہوئے امور کی فرما برداری کرتا ہے، اگرچہ انسان ان غیبی امور سے جن کی اسے اطلاع دی گئی ناواقف ہوتا ہے، جیسے کہ جنوں اور فرشتوں پر ایمان لانا جو کہ نظر نہیں آتے. دیکھیے کبھی لوگ کہتے ہیں ہم نے جن دیکھے. اس کے باوجود ایمان بالغیب کی بدولت ہی انسان ان کے وجود کو مانتا ہے نا کہ ہے، ہمارا ایمان ہے. اگر نہیں مانتے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے انسان، اور بن دیکھے مان رہے کہ ہے. زیادہ ذہن پہ زور دے، زیادہ عقل استعمال کرے تو دائریا ہو جاتا ہے انسان کہ ایک چیز مجھے نظر ہی نہیں آ رہی، میں کیوں مانوں؟ لیکن اسلام ہمیں پابند کر دیتا ہے کہ اسلام نام کیا ہے؟ غیب کو ماننے کا. ٹھیک ہے، اللہ سامنے آ جائے تو کیا میں اور آپ نہیں مانیں گے؟ وہ نہیں سامنے، جو مانے گا وہ مسلمان ہے، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے اسی طرح قضا اور قدر کے ساتھ ایمان کا بہت اہم تعلق ہے. تقدیر ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. مسلمان جب اس رکن کو جانتا ہے تو خود کو اس کے سپرد کر دے گا، اور اسے اس بات کا ادراک ہوگا کہ مجھے جو بھی دکھ یا نقصان پہنچا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، تو اسے کسی نقصان یا کسی مصیبت پر رنجیدگی اور پریشانی نہ ہوگی. اب دیکھیں کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے نا، یا کوئی پیاری چیز ٹوٹ جاتی ہے، گم جاتی ہے، یا پیارا رشتہ زندہ ہوتے بھی بچھڑ جاتا ہے، دکھ نہیں پیچھا چھوڑتا، افسوس نہیں پیچھا چھوڑتا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہمیں تقدیر کا نہیں پتا. ازل سے لکھ دیا گیا تھا کہ عمر کے اس حصے میں یہ مجھ سے چھوٹے گا، یہ مجھ سے بچھڑے گا، یہ مجھ سے ٹوٹے گا، یہ دنیا چھوڑے گا. اس نے لکھ دیا تھا. مجھے اس کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے. اگر میں رنجیدہ ہوں، ابھی میں دکھی ہوں، پریشان ہوں، تو پھر میں اس کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوں. ہم تو کہتے ہیں میں اللہ کی رضا پہ راضی. کہاں راضی؟ سوتے ہیں تو وہی یاد رہتا، اٹھتے ہیں تو وہی یاد ہوتا، بیٹھتے ہیں تو کھاتے ہیں تو وہی. ایک تو دکھ ہوتے ہیں نا فطری ہیں، وہ تو رہیں گے، کوئی پیارا آپ سے بچھڑا. ایک ہوتی ہیں الجھنیں اور پریشانیاں، یہ نہ ہوتا، یہ ہو جاتا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہ ہوتا. اللہ کو آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ذات ہے نا، وہ جو ہستی ہے نا، اس نے کائنات بناتے ہوئے کسی سے مشورہ نہیں لیا. بعد میں جنات پیدا کیے، بعد میں انسان، بعد میں فرشتے پیدا کیے. وہ خود کرتا ہے سب کچھ، اسے مشورہ نہ دے. جب آپ اسے مشورہ دیتی ہیں نا، آپ اس کی رضا سے باہر نکل جاتی ہیں. اللہ میاں ابھی نہ لے کے جاتے. اچھا آپ سے پوچھتے اللہ میاں، ہم سب سے پوچھے نا ذرا، بتائیں کیا کھچڑی پکے گی؟ ابھی نہ لے کے جاتے، اس وقت نہ لے کے جاتے، ابھی کیوں لے گئے، بعد میں لے جاتے.
کمال ہے بھی اللہ میں آئے بندے سے پردن ناز بولا پوچھتا رہے ہاں بھائی بتاؤ کس وقت کس کو لے کے جانا ہے, اس وقت بارش کیوں ہوگی, میں نے تو کہیں جانا تھا. دوسرا کہتا شکر ہے بارش ہوگی بڑی گرمی. اب بتائیں کیا کریں, کس کی مانے اللہ. ایک کہاوت ہے نا کہ ایک بندہ اپنی دونوں بیٹیوں سے ملنے گیا, دونوں اپوزٹ علاقوں میں رہتی تھی. ماں نے کہا دونوں کا حال پوچھو. ایک نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی, فصل پتہ نہیں پکے گی, ابا دعا کرو بارش ہو جائے نہیں تو میرا بندہ مجھے بڑا کٹے گا. جو جہالت ہوتی ہے نا دیہاتوں میں, سارا غصہ عورت پہ. خیر اس نے دعا کی, دوسرے علاقے میں پہنچا, اس نے کہا ابا دعا کرو بارش نہ ہو, بارش ہوگی تو پتہ نہیں پھر فصل کٹی ہوئی تباہ ہو جائے گی, میرا شوہر مجھے کٹے گا. گھر آیا, بیوی نے کہا کیا حال ہے دونوں کا, کہتا ہے ایک کٹ پہ چکی ہوئی گی. اب کیا کرے وہ بیچارہ, کس بیٹی کے لیے دعا کرے. انسان اللہ کی تقدیر پہ جو راضی رہتا ہے نا, یہ وقت تھا, یہ اس نے لکھا تھا, یہ ٹل نہیں سکتا. ٹھیک, تقدیر کو اللہ کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, 3 چیزیں بدل دیتی ہیں, لیکن وہ پاور بھی تو ہے نا ہمارے پاس. وہ ایک صلہ رحمی, وہ اسی کرنی کوئی نہیں, زہر لگتے ہیں رشتہ دار, ایک صدقہ, وہ ہمیں پیسہ بڑا پیارا ہے سینے سے لگایا ہوا ہم نے, اور ایک دعا, نہ دعا لینی ہے نہ دینی ہے نہ کرنی ہے. بہرحال اس کو پھر کبھی بولیں گے. ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ کسی مصیبت پہ رنجیدہ اور پریشان نہیں ہوتا, اور یہی معاملہ اس کا اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اسے کسی نعمت یا فائدے سے نوازے گا. اب کیا غرور آ جائے, آپ اسے باہر ہوں گے میں وہی بڑی قابل ہوں. لوگ کہتے ہیں میرے بچے نے محنت ہی بڑی کی. کتنے بچے این پیپر والے دن بیمار ہوئے, نہیں دے سکے پیپر, اور کتنے بچے اتنے اچھے پیپر دیے, رزلٹ آیا, انہوں نے خودکشی کر لی کہ یہ ہمارا رزلٹ ہی نہیں ہے, یہ نمبر ہو ہی نہیں سکتے ہمارے, یہ کیسے بدل گئے. اللہ کو پتا تھا اس کو روک لینا ہے, اس کو اس فیلڈ میں نہیں جانے دینا, یہ سال اس کے لیے نہیں بہتر. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ انسان نہیں جاتا اور بعد میں بڑی, میرے پاس واقعات ہوتے ہیں, بہت بکس پڑھتی ہوں. ان شارٹ کے ایک پوری فیملی نے دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے پوری محنت کی, ایون کہ اپنا گھر بیچ دیا, اور کہ بھئی یہاں سہولتیں نہیں, سب کچھ کر کے ٹکٹ لے کے جائیداد بیچ کے بالکل خالی ہو کے کہ وہاں جا کے کمائیں گے. اور آخری دوسرے دن فلائٹ تھی, اور 1 دن پہلے ان کا باہر کے ملک کا واقعہ, سب کا ٹیسٹ ہوتے ہیں سفر سے پہلے. تو جو بیٹا تھا اس کو ٹائیفائڈ نکل آیا یا کچھ ایسا مرض, تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے. اب بیٹے کو تو پیچھے چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے, وہ 12-13 سال کا بچہ تھا, اب گھر بھی دے چکے تھے, اب کدھر جائیں جی, پھر کرائے پہ لیا. اب ہر کوئی کوس رہا, اس بچے کو کوس رہا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کوس رہا ہے. وہ جہاز کی فلائٹ بھی اوپر جا کے جہاز کریش ہو گیا, ایک بندہ نہیں بچا. پھر انہوں نے کہا یہ بچہ تو ہماری زندگی کا سبب بنا, ہم نہیں جانتے ہمیں کیوں روک دیا گیا, ہمیں کیوں اس کام سے ایک دم سے رکاوٹ بنی, پوری تیاری تھی, کیوں سفر روک دیا. یہ سب کچھ کیا ہے, کوئی نعمت ملی ہے ضرور خوش ہو, اس کا شکر ادا کرے, آپ سے باہر نہ ہو. کوئی آ جائے تو شیخیاں نہیں بگاڑتا ایسا بندہ, کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اندازے ہی سے مجھے عطا کی گئی ہے. اس طرح تقدیر الہی پہ صبر کرنا بھی مسلمان کے قلب سلیم کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ قضاء اور قدر تھی, اور یہ تقدیر تھی. آپ کی ماں کے پیٹ میں اللہ نے فرشتے کو لکھوا دیا کہ لکھو اس کی کتنی عمر ہے, لکھو اسے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا, اور لکھو کہ یہ کب مرے گا. اسے ڈی این اے ٹیسٹ کہتے ہیں. دائریہ نہیں مانتے نا خدا کو, ڈی این اے ٹیسٹ کو وہ مان گئے. اس کے ذریعے کئی لوگ مسلمان ہو گئے کہ یہ کیا ہے, یہ وہ ڈی این اے ہے جو آپ کا ماں کے پیٹ میں اللہ لکھوا دیتا ہے, اور 1400 سال چھوڑ دے, 4000-5000 سال پرانی بھی اگر کوئی ممی ملتی ہے, کوئی لاش ملتی ہے, چورا ہو چکی ہوتی ہے, اور ریڑھ کی ہڈی اللہ تعالیٰ نہیں چورا ہونے دیتا, اور اسی سے اٹھایا جائے گا نا حشر کے میدان میں انسان. اس کے اندر ڈی این اے زندہ ہوتا ہے, اس کو کیوں نہیں مار سکتی زمین, کیوں نہیں مار رہی, اللہ کا حکم ہی نہیں ہے کہ وہ مرے. اور وہ ڈی این اے پوری دنیا کا 1 چمچ پہ آ سکتا ہے, پوری دنیا کا. لیکن اگر اس پہ کتابیں لکھے تو یہ کمرہ کیا ایسے 10 کمرے بھی کم ہیں. یہ کون ہے ذات, رب کی ذات ہے, وہ پلانر ہے. اس لیے یہ فکر نہ کیا کری کہ آگے کیا ہوگا. اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ سے جو مطلوب ہے, جیسے میں نے آغاز میں کہا نا, ہم نے کیا بڑے بڑے اعمال کرنے ہیں, ہمارا رویہ, ہمارا حصہ, ہماری نیت کہ کاش ماں میں بھی ہوتی, میں بھی کسی کے کام آتی.
کوئی بیمار ہے دور گاؤں میں، کاش میں وہاں جا سکتی، اس کی کوئی خدمت کر سکتی. اصل آپ کی نیت ہے، اصل آپ کا رویہ، نیکی کی توفیق دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ چیز قلب سلیم کا باعث بنتی ہے. مت کیا کریں پلان اتنے لمبے لمبے. آج کا سوچیں میری 5 نمازیں صحیح پڑھی گئی کہ نہیں، میں نے قرآن پڑھا، میں نے سورۃ ملک پڑھی، میں نے اپنے اذکار پورے کیے، میں نے سنسیئر ہو کے گھر کا کام کیا، یا ماتھے پہ سلوٹ ڈال کے منہ پھلا کے. ہماری مائی کام کرتی ہے زور سے برتن پٹک رہی ہوتی ہے، کیا فائدہ ہے اس کام کا؟ بچے بھی سائڈ میں بیٹھے ہوتے، شوہر بھی مانگتے ہوئے چیز ڈھکتا ہے، پڑ جائے گی آگے سے. یہ چیز دیکھیں آج کا جو آپ کی ذمہ داری تھی، باقی وہ پلانر ہے. کتنی مائیں ہیں بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بی پی ہائی ہے، آپ کریں گے نہیں. جس دن اللہ نے چاہا، جو وقت ہوگا، جو گھڑی ہوگی، ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیا دعا کرنا. بس دعا کریں، کوشش کریں، پریشان مت ہو. ذہن پہ ذمہ داریاں اتنا بوجھ نہ ڈالیں. میری والدہ کا بڑا اللہ کی تقدیر پہ ایمان تھا. کسی نے کسی کے بارے میں ان کے سامنے بیٹھے گا، ان کو کون کرے گا؟ تو میری والدہ نے پلٹ کے کہا نہ بھی کیا نا تو روٹی کھا لیں گے، روٹی کھانی ہے نا، کوئی بات نہیں. اور ٹھیک سال کے بعد وہ دونوں بھی آئی گئی بچیاں. میں کہا اسے کہتے ہیں بھروسہ. بالکل مائنڈ نہیں کیا. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے یا کالی ہے یا خدا نخواستہ موٹی ہے، جو بھی ہمارے یہاں فضول گفتگویں ہوتی ہیں، اور وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں دونوں بچوں والے. تو انسان کیوں گھبراتا ہے؟ میری بیٹی خوبصورت نہیں، میرا بیٹا لمبا نہیں، اس کی جاب کم ہے. اگر اس کے نصیب میں لکھا تو اس کی شادی بھی ہوگی، اس کی اولاد بھی ہوگی. اگر اس کے نصیب میں نہیں لکھا تو بڑے بڑے خوبصورت ڈاکٹر اور لڑکیاں ڈاکٹر بن بیائی بیٹھی ہوئی ہیں. اس کا ٹوٹلی تعلق تقدیر الہی سے ہوتا ہے. تو بھروسہ رکھیں. بچیاں پیدا ہوئی نہیں، میں اپنی بچیوں کو دیکھ دیکھ کے ٹینس رہتی ہوں، کیوں یہ اتنی جلدی بڑی ہوگی؟ آپ کیوں ٹینس ہے؟ وہ پلانر ہے نا جو مخلوق کا مالک ہے. تو انسان ہر لمحے نظر بد اور جن وغیرہ کے چمٹ جانے کی زرد میں ہے، یا کسی نہ کسی طرح کے نفسیاتی امراض یا جسمانی بیماریاں اسے نشانہ بناتی رہتی ہیں. اور ایک مسلمان جائز علاج کے لیے تمام اسباب بروئے کار لاتا ہے، مگر کبھی صحت مند نہیں ہوتا اور کبھی ہو بھی جاتا ہے. تو ان حالات میں سوائے صبر کے اور کیا چیز کام آئے گی؟ تو صبر آخر میں نہیں، صبر شروع میں ہی کر لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوگا میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین کرے گا. جی اب آگے اس کو ڈیٹیل سے ہم نے دیکھنا تھا، کیا کہتے ہیں. یہیں پہ اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ یا کر لیں، چلیے کر لیتے 10. جی اب اسے تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. پہلا نقطہ ہے غیب کے ساتھ ایمان لانا اور عقلیت پرستی کی. یہ عقلیت ہوتی ہے عقل پرستی، جو عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں غیب کے معاملے میں. یہ چیز اسلامی عقیدہ کے اہم نکات میں شامل ہے کہ غیب کی دنیا کے ساتھ ایمان لایا جائے، اور اس کو ایمانداروں کے قلوب اور ذہن کے لیے بنیادی نقطہ اور اصول تصور کیا جاتا ہے. بلکہ متقی لوگوں کی صفات میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ قرآن مجید آپ ماشاءاللہ حفظ بھی کر رہے ہیں، سارے پڑھ بھی رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ شروع میں ہی سورۃ بقرہ کی پہلی آیت میں کیا آ جاتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو ہدایت متقی کے لیے، اور متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ پہلی شرط ہو جاتی ہے، یہ پہلا داخلہ کہہ لیں. جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں یونیورسٹی میں تو آپ کو جو سلیبس دیا جاتا ہے، تو اسلام کا پہلا سلیبس مسلمان کا کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے. ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ اس سے غیبی دنیا کے متعلق، جو کہ ہمارے لیے نامعلوم ہے، جو کچھ قرآن پاک نے بیان کیا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اسے ہم تسلیم کریں گے، خواہ اس کی عقل اور فکر اس کو عبور رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، اور اس نے اس غیبی جہاں کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو. بہرحال اسے مکمل طور پر اس کے حقائق کے ساتھ جھکنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ فَلَا رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سورۃ نساء کی آیت ہے.
65 آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک ایماندار نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلاف میں آپ کو حاکم اور فصیل یعنی حتمی فیصلہ کرنے والا نہ بنائے، پھر اپنی جانوں میں جو آپ نے فیصلہ کیا تنگی نہ لائیں اور اسے خوشی سے تسلیم نہ کر لیں، یعنی یہ بے حد ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ جو عقل لڑائے گا وہ داہریہ ہو جائے گا، لیکن آپ عقل کو لڑانے سے پہلے اتنا سوچ لیں کہ اس کمرے کے اندر آپ چاروں دیواریں دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس دیوار کے باہر کیا ہو رہا ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتی، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتی اس کے باہر ہے بھی کچھ نہیں۔ آپ جانتے دنیا ہے، دائیں طرف بھی دنیا ہے، بائیں طرف بھی دنیا ہے، بیک پہ بھی سیکٹر کے سیکٹر بھرے ہوئے اور فرنٹ پہ بھی سیکٹر کے سیکٹر ہے، نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، مانتی ہے نا؟ لیکن کسی کے ہر ایک کے گھر میں جھانکا ہو، ہر گھر میں کتنے ممبر ہیں نہیں پتا، ہر گھر میں کیا پکتا ہے، اس کا سربراہ کیا لاتا ہے نہیں پتا، لیکن ہم مانتے ہیں بغیر دیکھے، مانتے ہیں کہ ہاں ہر گھر میں فیملیز رہتی ہیں۔ تو اسی طرح عقل مت لڑائیں، ہم نے اس دنیا سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ دنیا ہے، اور ہمیں کس نے بتایا ہے؟ قرآن اور سنت نے، کہ ایک اور دنیا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا مشن یہی تھا کہ وہ مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی ملائکہ کے ساتھ ایمان لانے کی تھی، جو کہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن تصور ہوتا ہے۔ حالانکہ ملائکہ کی دنیا ایک غیبی نظر نہ آنے والی دنیا ہے، کیا ایک مسلمان سے توقع ہے کہ وہ اس دنیا کا اس وجہ سے انکار کر دے کہ اس نے اس کو دیکھا نہیں یا اس کی عقل اور فکر سے باہر ہے؟ ہرگز ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ منکرین کی طرف سے کتاب و سنت میں ثابت شدہ امور اور حقائق میں سے اکثر لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نہ نظر آنے والی دنیا کو وہ نہیں مانتے اور داہریہ ہو جاتے ہیں۔ اس موضوع پر بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہم صرف قرآن اور سنت کو مانیں اور بغیر کسی دلیل کے۔ اول تو ہمارے پاس حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو مختلف شکلوں میں دیکھا جب وہ وحی لے کے آتے تھے، لیکن پھر بھی ہم اس کو مانیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں مقناطیس پہ جو نظر نہیں آتا، اس کی جو کشش ہے، کسی کو نظر آتی ہے نہیں نظر آتی، اس پہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس کے لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نظر تو کبھی نہیں آئی مقناطیسی کشش، اس کو وہ مان لیتے ہیں، اس کا وہ انکار نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں فرشتوں کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ اسی طرح دوسرا نقطہ جس پہ ابھی میں نے بڑی تفصیل سے بات کی، اچھی یا بری قضاء اور قدر پر ایمان رکھنا۔ یہ نقطہ ایمان کے ان 6 ارکان میں سے ایک ہے جن کے بغیر انسان کا ایمان ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر خواہ اچھی ہو یا بری ہو کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اور ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جس تکلیف یا مصیبت سے ہمیں دوچار ہونا پڑا، اس کا تیر ہم سے خطا نہیں ہو سکتا تھا، اور جو پریشانیاں ہم پر نہیں آئیں ان سے ہم کبھی دوچار ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی تبدیلی ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے یا ہوگی، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدرت کا ہی نتیجہ ہے۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرا رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ پھر سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو پھر اس کے پیچھا کرنے سے بہتر ہے کہ انسان وہ کرے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جان لو تمام امت کے لوگ مل کر بھی تم کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، اور اگر تمام لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ کلمیں اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو چکے، یعنی ہر چیز لکھی جا چکی اور پختہ ہو چکی۔ تیسرا جو نقطہ ہے اللہ کے فیصلوں پہ صبر اور رضا اختیار کرنے سبب نجات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والی ہیں۔
ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی مصیبت سے دوچار ہو اور وہ یہ کہ جو اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ کی دیے ہیں، اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں، اے میرے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا کر اور اس کا نعم البدل عطا کر دے۔ جب یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے مصیبت کے عوض اجر و ثواب دیں گے، اور جو نقصان ہوا ہے اسے اس کا بہتر اس سے صلہ ملے گا۔ قرآن میں سورۃ نحل میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ صبر ایمان کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو جسم انسانی میں سر کو حاصل ہے۔ سیدنا ابو یحییٰ صہیب بن سنان رومی روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر معاملہ ہی پسندیدہ ہے اور منبع خیر ہے، اور یہ شرف صرف اسی کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں، کہ اگر اس سے مسرت میسر آتی تو شکر ادا کرتا اور اگر اس کے لیے وہ بہتر تھا، اور اگر کوئی مصیبت اسے پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ سو ان شارٹ کہ دین ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور ہر ایک مسلمان کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دین میں نقصان کی مصیبت سے دوچار ہونا اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مصائب کے پہاڑ بھی رائی ہیں۔ دین ہاتھ سے نہ جائے، ایمان ہاتھ سے نہ جائے، عقیدہ اپنا درست رکھے۔ میں نے ایک کلاس میں واقعہ سنایا تھا نا کہ خاتون نے اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھایا، نہیں اٹھا، جماعت کا ٹائم ہو گیا، پھر اٹھایا کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہو رہی ہے، نہیں اٹھا، اس کا بڑا امپورٹنٹ پیپر تھا۔ وہ خاتون تیار ہوئی، خود جاب پہ چلی گئی، 9:30 بچے کی آنکھ کھلی، بھکلایا کہ تو پیپر شروع ہو گیا ہوگا، ماں کو فون کر کے کہتا آپ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ اس نے کہا بیٹا فیل تو ہو ہی گئے ہو، تو پیپر دے کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا ابھی تو میں نے پیپر ہی نہیں دیا، فیل کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا آپ اللہ کے کاغذوں میں فیل ہو گئے، نماز کے لیے آپ نہیں اٹھے، جماعت میں آپ نہیں گئے، تو وہاں کا اس دوسرے پیپر میں کامیاب ہو بھی گئے تو فائدہ تو کچھ نہیں ہونا، کیونکہ اس دنیا کے پیپروں کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں۔ تو ایک سمپل سی روایت نے بڑا ہلایا مجھے کہ ہم دنیا کے پیپروں میں مسلسل فیل ہو رہے ہیں۔ بیماری آئی، واویلا مچا دیا، خوشی آئی، اوچھی کام کرنے شروع کر دیے، ڈیک چلا دیا، لائٹیں جلا دی، شور و غل کر دیا، بدعات کر دی، لین دین شروع کر دیا، یتیموں غریبوں بیواؤں کو نہیں، آپس ہی میں جو پہلے ہی امیر ہیں وہ کہتے ہیں اندھا بانٹے ریوڑیاں، مڑ مڑ اپنوں ہی کو، یہ کام شروع کر دیا۔ یہ نہ سوچا کہ اللہ نے دیا ہے۔ کیا آیت آتی ہے کہ جب وراثت تقسیم ہو اور جو ورثہ میں شامل نہیں وہ غریب محتاج رشتہ داروں میں ہیں آپ کے، ان کو دیں، کیونکہ آپ کو بن بیٹھے مل گیا نا، بغیر محنت کے آپ کو اپنے باء و اجداد سے فرض کرے 50 لاکھ مل گیا، 20 لاکھ مل گیا، آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا، 1 لاکھ بھی نہیں صدقہ دے سکتے، نہیں 500 دیتے ہوئے بھی ہماری جان جاتی ہے۔ تو جو یاد رکھیے گا دین میں نقصان کی مصیبت ہے نا، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی مصیبت بڑی نہیں، اور دین میں کوتاہی کی مصیبت دنیا اور آخرت کی عظیم ترین مصیبتوں میں سے ہے۔ جسے ہم نے لائٹ نہیں لیا، وہ کیا ہوا اگر فجر نہیں پڑی تو قضا پڑھ لوں گی، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہوا یہ چیز چھوٹ گئی، یہ رہ گئی، اس کی بہت فکر کریں، ایمان کی بہت فکر کریں۔ ہم کہتے ہیں دل رکھنے کے لیے اب کیا کریں، فلاں ناراض ہو رہا تھا، اللہ کا دل رکھے نا، وہ ناراض نہ ہو۔ لوگ تو کبھی راضی ہوتے ہی نہیں۔ اگر آپ بہت ماڈرن ہیں تو بھی آپ کی مصیبت کھڑی کیے رکھتے ہیں کہ دیکھو کتنی آخر اٹھائی ہوئی ہے۔ اگر آپ دین دیر ہو جاتے کہتے ہیں ہاں ملوانی بن گیا، 7 چوہے اٹھا کے بلی آج کو چلی، ہمیں یاد ہے اس کے کیا کرتے ہوتے، راضی ہوئی نہیں ہوئی۔ اصل چیز ہے کہ اس وقت اللہ ناراض تھا، اب اللہ راضی ہے۔ حجاب پہنے، شرعی پردہ کرے، میں چہرہ نہیں ڈھانپتی، نہ شور مائنڈ کرے گا، میں فلاں کام، بڑے بڑے تقوی والے لوگوں سے میں ہل گئی، ہم تو بہت گناہگار ہیں کہ میں اتنی امپریس ہوں، جب ان کے بیٹھی ان کے پاس تو پتہ چلا کہ شوہر کے دوستوں کو بھی کھانا سرو کرتی ہے کہ وہ نہ ناراض ہو جائے۔ ٹھیک ہے، راضی کر لیں شوہر کو، ٹھوڈا مار کے چلے جاتے ہیں، بعض انہیں کوئی اور پسند آ جاتی ہے، ہوگی رضامندی، انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے، اسے کل کوئی اور پسند آ جائے گا، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ذرا سی خطا ہوئی نہیں، آپ کا کیا دھرا آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں گے دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی۔ اللہ ناراض ہو گیا یہ دنیا کبھی راضی ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، مرتے دم تک ہے یہ تو راضی نہیں ہوگی۔ اور یہ خسارے کی وہ انتہائی سطح ہے جس کے ساتھ کوئی چیز سود مند نہیں ہے آپ کو، چاہے آپ دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں،
اسکالر بن جائیں، لیکچرار بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، جہاز اڑا لیں، لیکن اگر آپ کا دین خطرے میں، آپ نے دین کو نہیں سنبھالا، آپ کے عقائد ٹھیک نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ محرومی قسمت کی وہ پست حد ہے جس سے خوش قسمتی کی توقع بیکار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں اگر کامیاب ہیں دنیاوی معاملوں میں، تو اب آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آخرت میں سے وہی کامیاب ہوگا جو سادہ سا بندہ ہو، چاہے حضرت بلال جیسا سادہ ہو یا حضرت علی کے اس اسٹوڈنٹ جیسا جس کو 2 ذرے ہی کافی ہو گئے تھے۔ تو زندگی میں اپنے عقائد کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگلی کلاس میں ہم شیطان اور جنات کا تعارف حاصل کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کا توڑ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔